مختلف مصیبتیں جو آتی ہیں انسان پر وہ علیحدہ چیزیں ہیں اور فتنہ الگ چیز ہے۔ مصائب میں عام طور پر جہد متعین ہوتی ہے، اس سے نکلنے کی جہد متعین ہوتی ہے، لیکن فتنے میں جہد متعین نہیں ہوتی۔ مثلا سیلاب ہے، طوفان ہے، زلزلہ ہے، یہ عام مصیبت ہے، لیکن ان میں جہد متعین ہے کہ کون سی تدبیر اختیار کریں گے تو سیلاب سے بچ سکیں گے، طوفان سے بچ سکیں گے، زلزلے سے بچ سکیں گے، ان میں جہد متعین ہے۔ لیکن فتنہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں حق اور باطل ملتبس ہو جائے، چھپ جائے، جہد متعین نہیں ہوتی کہ اس سے نکلیں کیسے۔ تو یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ مختلف طریقوں سے، مختلف جہتوں سے یہ فتنے رونما ہو رہے ہیں ملک میں، اور خصوصیت کے ساتھ مسلمان ممالک میں۔ اور اس کی وجہ ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے کہ چونکہ مسلمان ہیں اس لیے فتنے بھی یہاں زیادہ ہوں گے، کیونکہ اس میں آزمائش بھی ہوتی ہے۔ فتنے کا ایک مطلب آزمائش کا بھی ہوتا ہے کہ آدمی پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اب اس فتنے میں وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ و رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہے یا اس فتنے میں مبتلا ہو کر اللہ و رسول کے حکموں کو پامال کرتا ہے۔ تو گویا یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اس میں جو بزرگان دین نے ہمیں بات بتائی ہے وہ یہ کہ فتنوں سے نکلنے کی جو صورت ہے وہ ایک ہے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرے کہ یا اللہ یہ فتنہ پیدا ہو گیا، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے ہم کیسے نکلیں۔ تو ان فتنوں سے نکلنے کے لیے ایک تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسری یہ کہ پوری کوششیں اس میں صرف کریں۔ بس یہ دو چیزیں ہیں جس سے انسان ہر فتنے سے انشاءاللہ سرخرو ہو کر نکل سکتا ہے۔ تو اس زمانے میں چونکہ پے در پہ فتنے واقع ہو رہے ہیں اور ایسے ایسے فتنے آتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب اس ابتلا سے نکلیں گے کیسے۔ تو اس لیے ہمیں ایک تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت ہر حال اللہ سے رجوع کریں، اور اللہ سے رجوع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے فتنوں سے پناہ مانگی ہے، تو ایک تو دعا کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اے اللہ میں آپ سے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں، ظاہری فتنے بھی ہیں ان سے بھی، اور جو باطنی فتنے ہیں ان سے بھی، ہر طرح کے فتنے۔ اور یہ فتنے آتے کیوں ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ بعض اوقات انسان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی بنا پر ہوتا ہے، بعض اوقات صرف فتنے کے طور پر یا آزمائش کے طور پر ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جب فتنے رونما ہوں تو آدمی کو چاہیے کہ ان سے نکلنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو ایک تو اس زمانے میں خاص طور پر ہمیں ایسی ادعیہ کا کثرت کے ساتھ ورد کرنا چاہیے جس میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہو کہ یا اللہ آپ اپنی پناہ میں ہمیں لے لیجئے، شیطان کے شر و فتنوں سے بھی، لوگوں کے شر و فتنوں سے بھی، اور اپنے نفس کے شر و فتنوں سے بھی، کیونکہ انسان کا اپنا نفس بھی انسان کو شر میں مبتلا کر دیتا ہے، مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے شیاطین وہ بھی انسان کو گمراہ کرتے ہیں، انسان کا ماحول، قرب و جوار، یہ سب چیزیں۔ اسی طریقے سے ایک آیت میں تلاوت کی، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ عام طور پر اس میں بہت سے لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو آدمی عمل نہیں کرتا وہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا، جب خود عمل نہیں کر رہا تو کہے کیوں۔ لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اصل میں یہ آیت دعوت سے متعلق نہیں ہے،
دعوے سے متعلق ہے. دعویٰ مت کیجیے، جو کام کر نہیں رہے اس کا دعویٰ مت کرو. اصل تو یہ ہے اس سے متعلق ہے، لوگوں نے اس کو دعوت سے متعلق لے لیا، تبلیغ سے متعلق لے لیا. تو اس لیے بات سمجھنے کی ہے صرف کہ یہ آیت اس دعوے کی نفی کر رہی ہے کہ ایک آدمی بزرگ نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو بزرگ بنا کے پیش کرتا ہے، عالم نہیں ہے لیکن کہتا ہے میں عالم ہوں، مفتی نہیں ہے لیکن کہتا ہے میں مفتی ہوں، پرہیزگار نہیں ہے لیکن کہتا ہے میں پرہیزگار ہوں. یہ دعویٰ کرنا مناسب نہیں. لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کہتے ہو میں نمازی ہوں، نماز پڑھتے نہیں. نام حاجی صاحب کہلواتے ہیں، حج کیا نہیں. یہ دعوے کی نفی ہے کہ جو دعویٰ تم کر رہے ہو وہ دعویٰ صادق نہیں، سچا نہیں. اس لیے دعویٰ مت کرو. جو چیز اپنے اندر نہیں ہے بلا وجہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار مت کرو. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ تم جو ہے وہ تمہیں وہ عالم سمجھ رہے اور تم جاہل آدمی ہو. بالکل اس سے منع کیا. جہاں تک دعوت کا تعلق ہے تو اس آیت میں دعوت نہیں، ورنہ دعوت کا تو معاملہ یہ کہ اگر ایک آدمی کوئی کام غلط کر بھی رہا ہے تب بھی اگر دوسروں کو روکے تو ناجائز نہیں ہے، کر سکتا ہے. کسی کا باپ ہے اگر شراب پیتا ہے تو کیا اپنی اولاد کو بھی پینے دے کہ بھئی چونکہ میں خود پی رہا ہوں لہذا تو بھی پی لے بیٹا؟ یا وہاں کیا معاملہ کیا جاتا ہے؟ وہ چاہے کتنا ہی بدکار ہو لیکن کوشش کرتا ہے کہ اس کا بچہ ان غلط کاموں میں نہ پڑے. تو اس آیت کا اگر آپ اس کو دعوت سے متعلق لے لیں گے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ باپ اپنی اولاد کو نہیں روک سکتا، استاد اپنے شاگرد کو کچھ نہیں کہہ سکتا. یعنی ہونا تو یہی چاہیے انسان کے خود باعمل ہو تو اس کی بات میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، دوسرے کے دل پر وہ بات اثر کرتی ہے، جلدی اس کو قبول کرتا ہے. اور ہمارے بزرگوں نے اس طرح کا معاملہ کیا بھی ہے. ایک بزرگ کی خدمت میں جب ایک خاتون ایک بچے کو لے کر آئی تو کہا کہ امام صاحب یہ میرا بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے لہذا آپ اسے نصیحت کیجئے کہ زیادہ میٹھا نہ کھایا کرے، گڑ نہ کھایا کرے. آپ نے فرمایا کل لانا اس بچے کو ہمارے پاس. اور جب کل آئے تو اس کو پیار کیا اور کہا کہ بیٹا میٹھا مت کھایا کرو، گڑ مت کھایا کرو. تو کہا کہ کل تو آپ خود بھی یہ بات کل بھی کہہ سکتے تھے، آج ایک دن بعد بلایا آپ نے. فرمایا بھائی کل تک میں خود بھی کھاتا تھا اس لیے پہلے میں نے خود چھوڑ دیا تاکہ اس بچے کو نصیحت کروں تو کم از کم اس کا اثر تو ہو اس پر. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انسان جب عامل ہوتا ہے تو اس کی بات کا اثر دوسرے لیتے ہیں. اس لیے باکردار عالم، باعمل عالم کی بات کا اثر وہ ہوتا ہے جو ہونا چاہیے کہ از دل خیزت بر دل ریزت، کہ بات دل سے نکلی اور دل پہ گری. اسی طریقے سے میرے صاحبوں ہمارے حضرات اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی معاشرت اچھی کرے، رہن سہن اچھا ہو. معاشرت کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسا رہن سہن اختیار کیا جائے کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ایذا نہ پہنچے. ہم ایسے طریقے سے زندگی گزاریں کہ ہمارے طور طریقوں سے، ہماری زندگی گزارنے کے انداز سے کسی آدمی کو تکلیف نہ ہو. ہمارے کسی کے راستے میں کانٹے نہ ڈالیں، کسی راستے میں پتھر نہ ڈالیں، اگر ہو تو اس کو اٹھا لیں. کوئی پریشان نہ کریں کسی کو، بے وقت ٹیلی فون نہ کریں اور بے وقت کسی کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں، اس کے آرام کے اوقات معلوم کر لیں. یہ سارا ہمیں دین سکھاتا ہے کہ یہ معاشرت ہے ہماری. اس معاشرت کو اور ہمارے حضرات مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو وزٹنگ کارڈ ہے، لوگ جو ہے اپنا تعارف کراتے ہیں، اپنا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، عہدہ لکھا ہوا ہوتا ہے. فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انگریز نے سکھائے، نہیں، یہ اسلام کا ہی طریقہ ہے اصل میں. کیونکہ اس میں دوسرا آدمی آپ سے متعارف ہو گیا کہ بھی کوئی صاحب آئے ہیں اور وہ کون صاحب ہیں، اس میں نام بھی لکھ دیا، سب کچھ ہے، آپ سے ملنے کے لیے آئے. اب اگر وہ چاہیں گے تو کہہ دیں گے ٹھیک ہے بھی میں حاضر ہوتا ہوں، ملتا ہوں. اس میں دوسرے کو ایذا سے بچانا ہے. ایک یہ ہے کہ دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں، یہی نہیں پتہ چل رہا ہے کون. بعض اوقات بے وقت بعض لوگ آ جاتے ہیں، دروازے کھٹکھٹاتے ہیں نتیجتاً، اور گھر والے جو ہے وہ اندیشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. خاص طور پر آج کل کے جس قسم کے حالات ہیں تو اس میں اندیشوں میں گر جاتے ہیں. اس لیے یہ طریقہ بھی شریعت کے خلاف نہیں، بلکہ شریعت ہی نے کہا ہے کہ جب تم جاؤ اندر سے پوچھے کون ہے تو یہ نہ کہو کہ میں ہوں. میں کون ہوتا ہے؟ آپ اپنا نام بتائیے.
کہ فلاں شخص حاضر ہوا ہے، نام لے اپنا، نام بتائے. تو اور پھر یہ کہ اس کا اہتمام کریں کہ بے وقت کسی کے گھر پہ جا کے دروازے نہ کھٹکھٹائیں، آرام میں خلل نہ ڈالیں. یہ ساری چیزیں شریعت ہمیں سکھائی ہیں. بعض لوگ رات کے 12 بجے 1 بجے فون کر رہے ہیں. ایک صاحب اتفاق سے آج ہی آئے، میرا خیال ہے کوئی 10 سال سے مجھے وہ SMS کرتے ہیں، اور رات کو 1:30 بجے 2 بجے، اور میں سراڑے رکھ کے سوتا ہوں الارم لگا کے صبح آنکھ کھل جائے ذرا، تو روزانہ 1-1:30 بجے آج اتفاق سے آ گئے، ملاقات ہو گئی. ادھر ادھر کی بہت سی باتیں انہوں نے مجھ سے کی. میں نے کہا آپ بعد میں مجھے اپنی باتیں بتائیے، پہلے میری بات سن لیجیے. تو آج اللہ نے توفیق دی. میں نے کہا کہ آپ جو رات کو 1:30 بجے SMS کرتے ہیں، آپ مجھے ہی نہیں کسی کو مت کیا کریں، اور پھر ایک نے مسلسل اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں، پہلا دوسرا تیسرا، بعد اوقات ایک میسج کو 5-5 دفعہ کر، اور وہ ہم سے متعلق ہوتا ہی نہیں، ہم سے متعلق بھی نہیں ہوتا کہ چلو کوئی ضروری اہم بات ہے جو کرنی ہے یا کوئی پیغام دینا. نہیں، عمومی بات کسی کی ہوتی ہے، وہ بس اس کو لکھ کے بھیج دیتے ہیں بلا وجہ. میں نے ان سے پہلے بھی کہہ دیا تھا میں آپ کا میسج کوئی بھی نہیں پڑھتا، میں اس کو ویسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اس لیے آپ میرے پاس نہ بھیجا کریں. لیکن انہوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں. پھر آج اتفاق سے ظہر میں ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو بہت ہی سنجیدگی سے کہا، میں نے کہا آپ برائے کرم بالکل یہ کام مت کریں، اور مجھے ہی نہیں کریں آپ کسی. یقیناً جب مجھے کرتے ہیں تو اور بھی بہت سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہوں گے. خیر آج سے انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ میں نہیں بھیجوں گا. تو یہ عام سی باتیں ہیں کہ ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں کہ کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، نیند خراب ہو رہی ہے. اب رات کو 1-1:30 بجے میسج بھیجنے کا کیا مطلب؟ کبھی رات کو 5 بجے بھیج رہے ہیں. تو ایسا کام مت کیجیے بھائی کہ جس سے کسی کو دوسرے کو اذیت پہنچے. ہم نے اپنے بزرگوں کے جو طریقے دیکھے ہیں اور جو پڑھے ہیں سنے ہیں، حیران کن ہیں. بمبئی میں ایک بزرگ تھے، دیوبند میں ایک بزرگ تھے، وہ عشاء کی نماز پڑھ کر دیر سے جایا کرتے تھے مسجد سے. سادہ سی مسجدیں ہوا کرتی تھی، نہ دروازے ہوتے تھے نہ کھڑکیاں، عام سی بس ایک مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی تھی. تو نماز پڑھ کے اطمینان سے وہ 2 گھنٹے بعد اپنے جاتے تھے. راستے میں ایک ایسی خاتون کا گھر تھا کہ تھی تو مسلمان لیکن کردار کی اچھی نہیں تھی وہ خاتون. تو وہاں سے گزرتے ہوئے وہ اپنی جوتیاں اتار لیتے پیر سے، اور پھر آگے جا کر جوتیاں پہن کے پھر جاتے. کسی نے شخص نے نوٹ کی یہ بات، اور 2-3 دفعہ جب دیکھا تو کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو پہلے تو وہ ٹال گئے، لیکن بعد میں کہا بھائی بات یہ ہے، یہ خاتون ایک ایسی عورت ہے کہ جس کا گزارا اسی پر ہی ہے، معاملات پر، اور اب اس کی عمر ہو گئی، زیادہ لوگ آتے نہیں. میرے پاؤں کی آہٹ سے اس کے دل میں تما پیدا ہوگی کہ کوئی آ رہا ہے. میں اس کو اذیت سے بچانے کے لیے ایسا کرتا ہوں تاکہ اس کو اذیت نہ پہنچے، جو بھی ہے تو مسلمان عورت، تکلیف نہ پہنچے. تو میرے پاؤں کی آہٹ سے اس کے دل میں تما نہ پیدا ہو. آپ سوچئے کیسی بےہودہ تما پیدا ہو رہی. لیکن اس کے باوجود قربان جائیے ایسے بزرگوں کے کہ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ایسی عورت کو بھی تکلیف مت دو. تمہاری پرہیزگاری اپنی جگہ پر، تقوی اپنی جگہ پر، دینداری اپنی جگہ پر، بھائی وہ جیسی بھی ہے، لیکن تم اس کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچاؤ. تو کم از کم وہ جو اس کو امید لگی، اور جب وہ کوئی نہیں آئے گا تو اس سے اس کو تکلیف پہنچے گی دل میں، اس لیے میں اس کو اس سے تکلیف سے بچانے کے لیے پاؤں سے جوتے اتار لیتا ہوں تاکہ خاموشی سے گزر جاؤں اور اس کو احساس بھی نہ ہو. اب آپ سوچئے کیا ہمارا ذہن اس طرف جا سکتا ہے؟ ہم تو اللہ معاف کرے کسی کو اگر دیکھ لیں تو جب تک اس کو 4 باتیں نہ سنا دیں ہماری طبیعت خوش نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد 4-5 آدمیوں کو طرف دیکھ کر ذرا یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں شاباش بھی دے کہ ہاں بھائی بڑا کارنامہ انجام دیا تھا. یہ کوئی کارنامہ نہیں. بچنا چاہیے ان چیزوں سے. اسی طریقے سے کوئی شرابی آدمی شراب پیتا ہے، ہمارے حضرات نے یہ بات لکھی ہے، خاص طور پر مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں یہ بات فرمائی کہ شرابی ہونے کی وجہ سے حقیر مت سمجھو. یعنی شراب کو تو حقیر جانو، ہو سکتا ہے کل کو وہ توبہ کر کے تم سے بھی آگے نکل جائے، خدا نہ کرے تم مبتلا ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرما دے. اس لیے اس کے اس فعل بد کو تو برا جانو لیکن اس کو حقیر مت سمجھو. ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے تم مبتلا نہ ہو جاؤ. اور پھر یہ کہ فرمایا کہ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ شرابی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا کوئی عمل ایسا ہوتا ہے یا بعض اعمال ان کے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا مقام ہو. بعد میں چاہے وہ اس سے توبہ کر لے اور تم جو ہے باوجود اس کے کہ نمازیں پڑھ رہا ہو سب کچھ کر رہا ہو
لیکن ہو سکتا ہے تمہارا کوئی ایسا عمل ہو کہ سارے اعمال تمہارے عقارت جا رہے ہوں، غارت ہو رہے ہوں. تو میاں کس بات پر تم فرمایا کہ غرہ کرتے ہو اور کس بات پر ناز کرتے ہو؟ تو اس لیے کوئی آدمی اگر پرہیزگار ہے تو وہ ناز نہ کرے اس بات پر، اور دوسروں کو حقیر مت سمجھو. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے دین کی شریعت کی اطاعت کر رہے ہیں، الحمدللہ کہیں، لیکن کسی کو حقیر مت سمجھیے، بچیے. اسی طریقے سے ایک معاملہ یہ بھی کہ آپس میں جو کام کریں باہمی مشورے سے کریں. بعض اوقات لوگ مشورہ لینے کو بھی غلط سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی کی بیوی نے کوئی بات کہہ دی، پھر بعض لوگ سمجھتے ہیں لو جی اس کی بات ہم کیوں مانیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں واقعہ سناتا ہوں. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ایک نصیحت مجھے میری بیوی نے کی. حضرت تھانوی کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی آدمی بھی انہیں نصیحت فرماتا، اگر وہ نصیحت ہوتی تو وہ قبول فرماتے تھے اور اس کا اظہار بھی کر دیتے تھے کہ فلاں شخص نے مجھے نصیحت کی. بہت بڑی بات ہے یہ، ورنہ آج ہم بات کو چھپا دیتے ہیں. تو تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کی 2 بیویاں تھیں، تو ان کی جو بڑی والی بیوی تھی اور بہت ہی نیک خاتون تھی، فرمایا کہ انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی کہ تم جب بھی سفر پر جایا کرو تو کپڑے اچھے پہن کر جایا کرو. فرمایا کہ میری عادت یہ تھی کہ جیسے بھی ہوئے میں چلا، حالانکہ کپڑے عمدہ ہی پہنتے تھے، وہ صاف ستھرے رہتے تھے بہت، لیکن جیسے کپڑے ہیں اس کے لیے علیحدہ سے اہتمام نہیں کرتے تھے. تو بیوی نے کہا کہ آپ جب سفر پر جاتے ہیں تو ذرا اعلیٰ اور عمدہ کپڑے پہنا کریں، تاکہ کوئی آدمی آپ کو یہ نہ سمجھے کہ آپ غریب ہیں اور وہ آپ کی مدد کرنے کی کوشش نہ کرے. فرمایا کہ مجھے اس کی بات بڑی حکیمانہ معلوم ہوئی، اور اس کے بعد سے اب میں اس نصیحت پر عمل کرتا ہوں کہ اگر سفر پر روانہ ہوتا ہوں تو کپڑے اپنے بہتر اور صاف ستھرے اور اچھے پہن کر نکلتا ہوں، تاکہ کسی آدمی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ بھئی یہ صاحب محتاج ہیں یا انہیں مدد کی ضرورت ہے. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اگر کوئی ہم سے چھوٹا مرتبے میں، علم میں اچھی بات کہتا ہے، اچھی نصیحت کرتا ہے، تو بھائی اس بنا پر ہم ان سے ناراض نہ ہوں کہ میاں تم ہمیں سمجھاؤ گے. آج کل یہ بیٹا اگر کوئی اچھی بات کہتے تو باپ کہتا رہو اب تم سمجھاؤ گے ہمیں، اب تم نصیحت کیا کرو گے ہمیں. یہ دیکھ لیا کریں کہ وہ نصیحت صحیح کر رہا ہے یا غلط. اگر اس کی نصیحت صحیح ہے تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو بلکہ شاباش بھی دو کہ ماشاءاللہ تم نے اچھی بات کہی، انشاءاللہ میں اس پہ عمل کروں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، چھوٹوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ہمارے بعض بزرگوں کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا فرمایا کہ وہ اپنے چھوٹوں کو ہر جگہ پر آگے کر دیا کرتے تھے اور ان کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بعض اوقات جو دوسروں کے مشوروں کو رد کر دیتے ہیں، دیکھیے مشورہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ چاہے قبول کریں یا نہ کریں، مرضی ہے آپ کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ وشاورہم فی الامر، آپ اپنے کاموں میں صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں. حالانکہ آپ پر تو وہی بھی آتی تھی، مشورے کی ضرورت کیا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امور میں صحابہ کرام سے مشورہ کر لیتے تھے. لیکن ساتھ میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ کا جب کسی جہت اور سمت کی طرف ارادہ مضبوط ہو جائے تو بس توکل علی اللہ، آپ شروع کر دیجئے. مثلا 4 آدمی انہوں نے ہمیں مشورہ دیا، چاروں نے الگ الگ دیا. اب آپ نے چاروں کی بات سن لی، ان میں سے جو بات آپ کو بہتر معلوم ہو، اور بعض اوقات یہ کہ چاروں کی بہتر معلوم نہیں ہو رہی، جو آپ کی رائے ہے آپ کو اپنی رائے زیادہ بہتر معلوم ہو رہی ہے، تو توکل اللہ شروع کر دیجئے بس. آج ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر مشورہ دینے والا مشورہ دے اور ہم اس کو قبول نہ کریں تو یہ بھی ایک ناراضی کی وجہ ہوتی ہے کہ صاحب دیکھیے انہیں کیا مشورہ دیں، یہ ہماری بات تو مانتے نہیں، جو مشورہ دیں قبول نہیں کرتے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بات قبول کی جائے، مشورے کا حکم اور ہے. اور اس بات کو بھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نکاح حضرت مغیث سے ہوا، حضرت مغیث بھی ایک غلام تھے اور حضرت بریرہ بھی حضرت عائشہ کی بانی تھی. تو دونوں کا نکاح ہو گیا، یعنی غلامی کے زمانے میں. اس وقت انہیں اختیار نہیں تھا، مالک کا جہاں چاہے نکاح کر دے. چنانچہ حضرت بریرہ کا نکاح مغیث سے کر دیا گیا. حضرت بریرہ کو حضرت مغیث پسند نہیں تھے، تبان پسند نہیں تھے. نیک تو تھے وہ لیکن تبان پسند نہیں تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا.
غلامی سے. جب آزاد کر دیا جائے تو پھر اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اب وہ چاہے تو غلام شوہر کے نکاح میں رہے، چاہے تو اپنا نکاح کا تعلق اس سے ختم کر لے. یہ شرط جائز. تو حضرت بریرہ نے یہ چاہا کہ میں مغیث کو چھوڑ دوں اور ان کے ساتھ نہ رہوں. تو حضرت مغیث کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ روتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے کہ ان سے کہو کہ مجھے نہ چھوڑ. ان کو ان سے محبت تھی، حتیٰ کہ روتے روتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. تو آپ نے حضرت بریرہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم انہیں نہ چھوڑو، ان کو رہنے دو اپنے ساتھ. حضرت بریرہ بہت ہی عقل مند خاتون تھی. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیجیے کہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے. اگر حکم ہے تو پھر اس کی سرتابی کی مجھے مجال نہیں، اور مشورہ ہے تو مشورے کے اندر میں بااختیار ہوں. دیکھیے دین نے یہ بات سمجھا دی تھی انہیں کہ مشورے میں بااختیار ہیں کہ تم مشورے پہ عمل کرو یا نہ کرو. تو حضرت بریرہ نے کہا کہ اگر آپ کا مشورہ ہے تو مجھے بتا دیجئے، اور اگر حکم ہے تو بھی بتا دیجیے. حکم ہے تو پھر ٹھیک ہے سر آنکھوں پر، لیکن اگر مشورہ ہے تو پھر میں آزاد ہوں، میں ان کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا. چنانچہ انہوں نے پھر ان کو چھوڑ دیا تھا. اگرچہ بعد میں اپنے فیصلے پر وہ پچھتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مشورہ بھی تھا تو مجھے قبول کرنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ مشورہ کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر کوئی صاحب کسی کا مشورہ قبول نہ کرے تو یہ ان کا حق ہے. مشورہ دینے والے کو اظہار ناراضگی نہیں کرنا چاہیے. تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ ہماری اچھی معاشرت کے لیے ضروری ہے. جب ہمیں ان باتوں کے ہر ایک چیز کا حکم معلوم ہوگا تو پھر اگر کوئی مشورہ دے نہ دے ہم اس سے ناراض نہیں ہوں. آج چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے اور اپنی معاشرت کو اسلامی معاشرت بنانی چاہیے. تو اس لیے میں یہ چند باتیں مختلف عرض کر دی ہیں تاکہ ہم ایک تو اپنی معاشرت کو صحیح اسلامی معاشرت بنا سکیں، یعنی رہن سہن کا وہ طریقہ کہ جس سے کسی کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچے. غالباً ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کہ دیوبند میں نہیں بمبئی میں ایک بزرگ تھے اور ان کے پاس لوگ آیا جایا کرتے تھے. پھر بعد میں ایک اور صاحب ایک بزرگ آئے تو دیکھا کہ پہلی دفعہ جب آئے تھے تو کافی لوگ ان سے رجوع کرتے تھے. دوسری مرتبہ جب آئے تو دیکھا کہ کوئی بھی ان کے پاس نہیں تھا. تو میں اس خیال سے وہ ان کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئے تاکہ انہیں خوشی ہو کہ کوئی ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا بھائی، کیونکہ پہلے بھی لوگ آیا کرتے تھے، رجوع کرتے تھے. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ اگر ایک عزت کا مقام دے دیں پھر اس سے وہ چھن جائے تو اسے تکلیف پہنچتی. تو صرف اس کا دل خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے کہ بھی کوئی میری طرف آیا ہے. تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا کہ دوسروں کا دل خوش کرنا بھی عبادت ہے، بشرطے کہ اس میں شریعت کا حکم نہ ٹوٹتا ہو. بس اس بات کو ذہن میں رکھیے. اسی طریقے سے آگے ویسے تو انشاءاللہ بیانات ہوتے رہتے ہیں، آپ نے پہلے بھی سنے. تو اب ویلنٹائن ڈے بھی آ رہا ہے اور اس کو لوگ نے جس طریقے سے منانا شروع کر دیا، یقیناً یہ مسلمان عورتوں کے لیے مناسب ہرگز نہیں. مسلمان عورتیں تو صاحب کردار ہوتی ہیں، اور جس طریقے سے جس بے حیائی کے ساتھ آج یہ جو ہے وہ میڈیا پر دکھایا جاتا ہے اور رات دن جو ہے اس کی مالا جپی جاتی ہے اور باقاعدہ جو ہے وہ انٹرویوز ہوتے ہیں، آپ کس طرح منائیں گے، آپ کس طرح منائیں گے، ان لوگوں کو رغبت دلائی جاتی ہے. یقین جانیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. جو لوگ مسلمانوں میں اہل ایمان میں ان الذين يحبون، جو لوگ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان تشيع الفاحشة کہ بے حیائی پھیل جائے، مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلے، اللہ تعالیٰ فرمانے لهم عذاب أليم في الحياة الدنيا، ان کے لیے عذاب علیم ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ بے حیائی کے کاموں سے بچیں، اور اس دن کو بجائے اس کے کہ بے حیائی، کیونکہ بے حیائی کا کلچر ہے، اس سے گریز کریں. اور اس دن کو حیا ڈے کے نام سے اگر کوئی منانا چاہے تو منا لے، جیسا کہ بعض جماعتوں نے اس طرح رغبت بھی دلائی ہے کہ ہم اس کو یوم حجاب کے طور پہ منائیں. کوشش کریں کہ ہماری بچیاں باحجاب ہو جائیں، با پردہ ہو جائیں، اس لیے کہ یہ حکم کسی مولوی کا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے
یغضوا من ابصارہم یغضضن من ابصارہن، اہل ایمان مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اپنی آنکھوں کو جھکائیے، اپنی آنکھوں پر حیا کا پردہ ڈالو اپنے چہرے، اور اس کا ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کو بھی گناہ سے بچائیں، اور اس کے لیے یہ کہ اپنے چہرے کا پردہ کریں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہی حکم بیائی نہیں انہی الفاظ کے ساتھ اللہ نے عورتوں کو دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ اہل ایمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی نامحرم پر اپنی نگاہ کو نہ ڈالیں۔ مردوں کے لیے عورتوں کو دیکھنا اور عورتوں کے لیے مردوں کو دیکھنا جائز نہیں، الا یہ کہ ضرورتاً اگر کوئی معاملہ ہے تو وہ ایک الگ ہے، اس کی تفصیل الگ چیز ہے، لیکن بلا ضرورت نگاہ ڈالنا، بلا ضرورت جو ہے وہ اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اس سے منع کیا، اور یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور آگے فرما دیا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مردوں کو بھی، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عورتوں کو بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب آدمی نگاہ کی حفاظت کرے گا تو بے حیائی سے، آگے کی بے حیائی سے ہی بچے گا، اگر نگاہ کی حفاظت نہیں ہے تو قلب میلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے یہ جو آنکھیں ہیں نا یہ سرحدیں، اور جب اس سرحد کی تم حفاظت کرو گے تو دارالخلافہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور وہ دل ہے، اور اگر تم سرحد کی حفاظت نہیں کرو گے تو شیطان دارالخلافہ میں داخل ہو جائے گا، کیپٹل میں تمہارے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اپنے کیپٹل کو اور دارالخلافہ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اگر نگاہوں کی حفاظت ہوگی، نگاہیں پاک ہوں گی، قلب بھی پاک ہوگا، نگاہیں خراب ہوں گی، دل بھی خراب ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز ہو اپنے اللہ سے اب دعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں باحیا بنائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ ایمان کے شعبوں میں سے ہے، اور ایک جگہ فرمائے کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تیری حیا فوت ہو جائے تو ذرا جو جی چاہے کر۔ دیکھو جب تک انسان میں حیا ہوتی ہے تو وہ بچتا ہے۔ ہمارے حضرت ایک بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو ہم جو لباس پہنتے ہیں، یہ ٹوپی پہن لی، کرتا پہن لیا، پاجامہ پہن لیا، یہ شلوار پہن لی، فرمایا ہمارا یہ لباس ہی ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ آدمی کو حیا آتی ہے کہ میں ایسا لباس پہنا ہوا ہوں اور بے حیائی کا کام کروں، اس لیے ایک تو اپنے لباس کو ڈھنگ کا، مرد بھی اور عورتیں بھی اپنے ڈھنگ کا لباس پہنے تاکہ خود بخود آئے۔ اگر ایک عورت پردے میں ہے تو کوئی اس کو کیوں چھیڑے گا اور کوئی کیوں اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، لیکن اگر ایک عورت نے خود ہی اپنے آپ کو جو ہے لوگوں کے لیے ایسا بنا دیا ہے کہ ہر آدمی اس کو پلٹ کر دیکھے تو یقیناً اس میں خود اس کا اپنا قصور بھی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نہ تو اپنے آپ کو پیش کریں دوسرے کے لیے کہ دوسرا گناہ میں مبتلا ہو، اور نہ خود، اور دوسرے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو گناہوں سے بچا کر اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تبارك ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو حیا نصیب فرما، ہماری بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں کو بھی یا اللہ حیا نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری عورتوں کو حیا نصیب فرما، ہمارے مردوں کو، ہمارے بچوں کو، جوانوں کو حیا عطا فرما، اپنی مرضیات پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سے وہ کام لے لیجئے جسے آپ پسند کرتے ہوں، ان کاموں سے ہماری حفاظت فرمائیے جو آپ کو ناپسند ہوں۔ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر شر و فتنے سے محفوظ فرما، موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما، آئندہ آنے والے زمانوں کے فتنوں سے ہمیں بھی، ہماری اولاد کو، متعلقین کو اور تمام اہل ایمان کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرما کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دیجیے، بچیوں کی اصلاح فرما دیجیے، ہمارے گھرانوں کی حفاظت اور اصلاح فرما دیجیے۔
جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔